اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا گیا ہو، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا۔ دجال ایک متعین شخص ہوگا، کیونکہ احادیث میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لہذا کسی ملک کو دجال سمجھنا بالکل بھی درست نہیں، جیسا کہ خوارج وغیرہ باطل فرقوں کا خیال ہے۔ دجال کا واقعے میں یہ ساری احادیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل کرتی ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دجال کی آنکھوں کے بارے میں کئی روایات آئی ہیں، کہیں اس کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور کہیں بائیں آنکھ سے۔ اس بارے میں مفتی رفیع عثمانی صاحب علامات قیامت اور نزول مسیح میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور اور بجھی ہوئی، اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کچھ اس طرح سے کی ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ اونٹ کی آنکھ کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہاں اس کے حقیقی معنی مراد ہیں، لہذا یہ خیال درست نہیں کہ اس سے مراد کسی کمپنی کا نام یا کسی خاص ملک کا صرف نشان ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بحث میں درست بات جس پر محققین کا اتفاق ہے یہ ہے کہ دجال کی پیشانی پر مذکورہ کافر لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔ اللہ نے اس کو دجال کے جھوٹ کی ناقابل تردید علامت بنایا ہے۔ اس میں لکھے ہوئے وہ ہر مومن بآسانی پڑھ لے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب ہر ایک پڑھ لے گا تو اس کے فتنے میں کس طرح سے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو وہ حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنے گھر بار اور مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھ کر عمل میں کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے اس کو نہیں مانتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سودی نظام اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے، لیکن عملاً خود بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ دجال کے وقت میں بھی لوگ جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا، تو وہ اس کفر کو نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ اس کو وقت کا مسیحا اور انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہوگا، پھر بھی ان کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ حقیقی مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقادت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ مطلب شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شارح مسلم امام نووی نے بیان فرمایا ہے۔ فتح الباری میں بھی درج ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو بغیر لکھائی پڑھائی سیکھے ہوئے اس لکھے ہوئے کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ فتنہ دجال کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فتنہ بہت ہی وسیع ہوگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے، وہاں صحابہ پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رونے لگتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان
اس کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہوتی، لہذا وہ دجال والے حالات کو کبھی بھی اپنے بھرے ہوئے پیٹ اور تر گلے والی صورتحال پر قیاس کرتا ہے، اور یہ حدیث سننے والے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل بھی نہیں آتا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑوں بڑوں کو نڈھال کر رکھا ہوگا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔